بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور اس پروگرام میں آپ کے کیے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں حسب معمول مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ظلہ العالی۔ اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08000111777۔ جی السلام علیکم جناب کر رہے ہیں جی، جمعے دن تلک پوچھنا جی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مفتی صاحب ہیں جی مفتی صاحب ہیں، کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جلال پور جٹا سے بات کر رہے ہیں۔ جلال پور جٹا سے بات، جی فرمائیے بھائی۔ بھائی بات یہ ہے جی کہ یہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے یہ ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہنی چاہیے یا دوسری طرف ہو کے کہنی چاہیے؟ میرے بھائی، اس بارے میں جو روایت ہے نا ابو داؤد شریف میں، اس میں تو یہی ہے کہ امام کے سامنے اور دروازے پر، دروازے کا بھی ذکر ہے نا۔ اب ہمارے ہاں ایک مسجد میں ہو جاتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہشام بن عبد الملک نے یہ بیعت ایجاد کی کہ مسجد میں خطیب کے سامنے ہونی شروع ہوگی، ورنہ دروازے پر وہاں کے سامنے آپ کے ہوتا تھا مولانا، دروازے پر ہوتا تھا۔ اب امام کے سامنے، امام کے سامنے اب چونکہ سپیکر آ گیا، لوگ سمجھتے جو مقصد تھا باہر اذان دینے کا کہ لوگوں تک آواز پہنچے، وہ درجہ اولا ہو جاتا پورا اس طرح، اس لیے اندر ہی دینے لگے، یہ توارث شروع ہو گیا۔ تو اس میں بھی کوئی بات نہیں، کئی لوگ مکروہ بھی جانتے ہیں۔ مولانا رضا خان نے تو رسالہ لکھا کہ کیوں یہ بیعت کرتے ہو، مسجد کے باہر اذان ہونی چاہیے۔ بات تو جمیل کے لحاظ سے کی ہے میرے بھائی بدنی، مگر چونکہ دستور یہی ہے کہ اندر بھی دے لیتے ہیں، چل رہا یہ ہونا یہی چاہیے کہ امام کے سامنے۔ اچھا جی، ابو داؤد کی روایت ہے؟ ہاں ابو داؤد شریف بین ید الامام باب المسجد، بس جمعہ کے باب میں بین ید الامام اور علی باب المسجد۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ خیر سے رکھے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریر سوالات بھی ہیں۔ ایک تو سوال بے شمار دفعہ شاید آپ نے جواب دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سوال آیا ہے وہ نیا ہے۔ سوال پہلا حصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسی قوم میں مبعوث فرمائے گئے تھے جس میں اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے تھے، تو پھر یہ اہل کتاب بھی ہیں، نبی ہیں یا رسول ہیں، کفار کی طرف مبعوث کیے گئے تھے یا ان کا علاقہ وسیع کر دیا گیا تھا؟ اس طرح کا ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایمرٹس بینک؟ نہیں، ایمریٹس بینک نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک ادارہ ہے فتاوی آن لائن۔ ایمریٹس کا نمبر اور ہے۔ اچھا جی کوئی بات نہیں جی، کوئی یہ سوال بڑا اہم ہے کہ نبی اور رسول دو لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں، ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا تو اس جہت سے اس کو نبی کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا، جب وہ اس کو آگے پہنچاتا ہے لوگوں تک وہ رسول ہو جاتا، پیغامبر۔ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، کئی یہ کہتے ہیں، مگر یہ بات اس لیے درست نہیں کہ قرآن مجید میں جہاں آتا نا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، وہاں الگ کیا کہ تجھ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اور جو نبی، الگ الگ کر کے نا بیان کیا، اس لیے ہے تو دو ہی۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی وہ ہے جو نئی شریعت نہیں لاتا، رسول وہ ہے جو نئی شریعت لاتا، مگر یہ بھی بات قرآن مجید کی روشنی میں درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے صاحب شریعت اور اسماعیل علیہ السلام تو ان کے تابعی تھے، مگر رسول النبیہ قرآن نے ان کو کہا، تو اس لیے یہ بات کوئی نہیں بنی۔ سچی بات وہی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہی، اور اسی پر مولانا نور شاہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ابن تیمیہ کی اس کتاب میں اور کچھ بھی نہ ہوتا سوائے اس تحقیق کے تو یہی کافی۔ ایسی بات کہی جو ساری امت میں کسی کو نہیں سوجھی کہ نبی ہوتا ہے ایسے لوگوں کی طرف مبعوث جو مومن ہوتے ہیں، ان میں اعمال کی خرابیاں ہوتی ہیں مگر عقیدے درست ہوتے ہیں۔
رسول ہوتا ہے جب دیکھتا کہ دین کی بنیادیں ہل گئی، توحید کو چھوڑ دیا، آخرت کے منکر ہو گئے، تو اس وقت جو آتا ہے اس کا کام بڑا سخت ہوتا ہے اور زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ہیں تو بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو حشر اجساد کا منکر ہو گیا تھا کہ کوئی مردے دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے، روحوں کو عذاب ثواب ہے۔ کافر بھی ہو گئے، صرف یہ نہیں کہ گناہ گار ہی تھے، اس لیے اللہ نے رسول الی بنی اسرائیل کا۔ یہ بات بڑی وزنی ہے، اور یہ جو ترجمان السنہ لکھی ہے مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ نے، اس میں بہت اس کو انہوں نے پسند کیا اور تعریف کی کہ ابن تیمیہ کی ہر بات۔ صرف انہوں نے کہا کہ ایک روایت آدم علیہ السلام کے بارے میں آ جاتی ہے رسول مکرم، اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تو کافر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا شکر ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس بات کو توڑ نہیں سکتی۔ ابن تیمیہ نے کہ اس کے خلاف نہیں جاتی، صحیح دلیل کو اس کے مقابلہ میں نہیں۔ یہ ترجمان السنہ میں ساری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب النبوات سے انہوں نے نقل کر دی۔ بڑی پیاری بات کہ اگر صرف گناہ گار ہی ہیں لوگ، عقیدے ٹھیک ہیں، پھر نبی کا کام ہوتا، اور اگر وہ لوگ کافر بھی ہو جاتے ہیں، توحید کو ہی چھوڑ جاتے ہیں، آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں، وہی کے منکر ہو جاتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مدثر پولیس لائن۔ جی فرمائیے مدثر بھائی، کیا پوچھیں؟ مدثر بھائی پوچھے نا جو پوچھنا۔ سر پوچھنا یہ تھا کہ سوال یہ ہے کہ خلا میں جو ہے عدت کتنی ہے خلا میں؟ مدثر بھائی اگر بات تو کریں نا رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اور جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نے عمل کرایا اپنے زمانے، تو پھر تو عدت ہے ایک ہی مہینہ، ایک حیض جو ہے نا، خلا کا فیصلہ ہونے کے بعد ایک حیض آ جائے اور پاک ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے مدثر بھائی دوسرے عام علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق والی عدت یا 3 حیض یا 3 مہینے۔ حدیث پاک میں بالکل حیضۃ واحدہ، ایک حیض ہے، اس کا خاوند کے ساتھ کیا تعلق، کیونکہ وہ رجوع ہی نہیں نا مدثر بھائی کر سکتا خلا کی صورت میں، یہ تو امکان ہی نہیں کہ وہ واپس لے سکے، یہ تو بات غلط ہے۔ اس نے عدالت سے فیصلہ لیا، اگر رجوع کا حق رہے تو عورت کو کیا ریلیف ملا؟ کوئی رجوع نہیں۔ اگر عورت راضی ہو جائے دوبارہ نکاح کی گنجائش ہوتی ہے خلا میں، مگر یہ رجوع والا حق نہیں ہوتا۔ سر یہی پوچھنا تھا کہ دوبارہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح تو بے شک 10 سال ہو گئے نا، اگر وہ دوبارہ راضی ہو جائے عورت تو اب اس کی پسند پر ہے، ایک نیا ہی نکاح ہے، پچھلا ختم ہے، مرضی اور رضا مرضی پر کہ اگر وہ عورت راضی ہو جائے، بے شک کتنی مدت ہو گئی ہوئے، مگر ایک حیض کے بعد پچھلا نکاح جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب نئی پسند ہے اس کی عورت کی کہ راضی ہو جائے، تو بے شک کتنا عرصہ ہو گیا ہو نا، تجدید نکاح ریوائز کرنا ہوگا، دوبارہ نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا۔ مدثر بھائی اس کو ایسے سمجھ لیں کہ عورت پہلی دفعہ شادی کروا رہی ہے، اور جس طریقے سے اسلام نے اسے حق دیا ہے پسند ناپسند کا۔ جی سر ٹھیک ہے، میں بات کو سمجھ گیا ہوں۔ ہاں جی یہی بات۔ اللہ خوش رکھے، مہربانی۔ سر دوسرا یہ تھا کہ میں نے تبلیغ کے سلسلے میں کتابیں وغیرہ لینی تھی، تو کسی دن انشاءاللہ خدمت میں حاضری دوں گا۔ آ جائیں، جب مرضی ہوگی آپ آئیں، ہمارے بھائی ہیں، کتابیں دیکھیں، لے لیں۔ ہاں سر ڈاک کے ذریعے اگر آپ کو ہم اس کا ہدیہ بھجوا دیتے ہیں تو ڈاک کے ذریعے آ جائیں گی وہ؟ پولیس لائن ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، مجھے حکم کریں گے تو میں خود دے جاؤں گا۔ نہیں سر میں خدمت میں حاضری دوں گا، ایک تو زیارت ہو جائے گی، دوسرا انشاءاللہ آ کے لے جائیں گے۔ وہ پھر آپ کے لیے مہنگی پڑے گی نا، جو بھائیوں سے مل کر خوشی ہوگی۔ جو ادارہ سب اسٹڈی کا کام کر رہا ہے نا، وہ پھر آپ کے لیے فائدہ مند نظر نہیں آئے گا، وہ تو آپ خود لے جائیں آ کے۔ ہاں سر میں خود آ کے لے جاؤں گا۔ اللہ وعلیکم السلام۔ تو رسول اور نبی کے بارے میں یہی بات بدلی کہ ہیں تو دو الگ الگ، مگر فرق یہی ہے کہ رسول ان لوگوں کی طرف آتا جن کے بارے عقیدہ ہی خراب ہو جاتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امین شاہ لاہور سے کال ہے جی، امین شاہ صاحب کی۔ جی جی شاہ صاحب پوچھیے۔ مولانا صاحب یہ کتابچہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں کچھ حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اس کی ذرا صراحت فرما دیں۔ وہ حدیث تو بہت مشہور ہے جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے